میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ایک چھوٹے سے مگر خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میری شادی اپنے ہی خاندان میں ہوئی تھی۔ میرے سسر کا انتقال میری شادی سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کا صرف ایک ہی بھائی تھا جو کہ ابھی پڑھتا تھا۔ ہم سب آپس میں خوش و خرم رہ رہے تھے۔ میری ساس نے کبھی روایتی ساسوں والا رویہ نہیں اپنایا تھا اور میں نے ابھی بھی ان کی ماں والا درجہ ہی دیا تھا۔ اکثر لوگ ہمارے گھر کی مثال دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ہم آپس پیار محبت سے رہا کرتے تھے۔ اگر کوئی تھوڑی بھی نوک جھوک ہو جاتی تو بات گھر کے مردوں تک ہم لگ جانے دیتی تھی۔ اکثر میں سوچتی کہ شاید میری ڈن نہ ہونے کی وجہ سے زندگی اتنی پرسکون ہے، کیونکہ میری ایک سہیلی کی زندگی اس کی نند نے ہی تنگ کی ہوئی تھی۔ میری شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی میری ساس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ خبر میرے لیے بہت شاکنگ تھی۔ ان کے بغیر گھر میں کوئی رونق نہ رہی تھی۔ ان کی موجودگی میں ہی میں اور میرا دیور شرارتی وغیرہ کر لیتے، مگر ان کے بعد اس کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ اب وہ کوئی مذاق وغیرہ نہیں کرتا تھا اور میرا شوہر اکثر اس کو سمجھاتا رہتا تھا۔ اب وہ اکثر ہماری باتوں پر ہنس دیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ زندگی کی جانب پھر سے لوٹنے لگا تھا اور یہ دیکھ کر مجھے اور میرے شوہر کو بہت حوصلہ ہونے لگا تھا۔ وہ یونیورسٹی جانے لگا تو میں نے اس کو اب اکثر چھیڑنے لگی، بڑا تیار شیار ہو کر جا رہے ہو، لگتا ہے کہ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے چکروں میں ہو۔ میں اس کو یوں نکسک کر کے تیار کر کے دیکھتی اور بڑے لہجے میں کہتی، ارے نہیں بھابھی، میں نہیں کیا، مجھے یہی لگ رہا تھا کیونکہ آپ کا خیال ہے۔ میں اس کو دیکھ کر پھر اپنے شوہر کے ہوئے اس گفتگو میں گھسیٹنے لگی، بھائی اس کو کیا ضرورت ہے تیاری کی، اس کی پرسنالٹی ایسی کہ جو بھی دیکھے بس اسے دیکھتا ہی چلا جائے۔ میرا دیور یونیورسٹی سے آیا تو میں نے اس کو کھانا دیا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں بڑے گھر سے آئی تھی اور وہاں ہر وقت رونق میلہ لگا رہتا تھا اور پہلے ساس کی وجہ سے گھر پھر بھی بھرا بھرا لگتا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد گھر بالکل سونا ہو گیا تھا اور میں بھی کسی سے باتیں نہیں کر سکتی تھی۔ اگر جلدی بھی آ جاتے تو تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد مزید کیا باتیں کرتی۔ پھر سے گھر میں الو بولنے لگے تھے، کیا سوچ رہی ہیں بھابھی، آپ خاموش کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس نے مجھے خاموش دیکھ کر پوچھا، مگر میں شاید کسی اور ہی جہاں میں پہنچی ہوئی تھی جو اس کی آواز نہ سن سکی۔ بھابھی، اس نے پھر سے پکارا تو میں چونکی اور چند لمحے لگے تھے میرے حواس بحال ہونے میں۔ کیا ہوا؟ سالن اور دودھ؟ میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کس گہری سوچ میں گم ہے؟ آپ نہ کوئی بات کر رہی ہیں بلکہ خلاف معمول زیادہ ہی چپ ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تفصیلاً بولتے ہوئے استفارہ کر رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ میں نے گردن کو 2 سے 3 بار دائیں سے بائیں ہلاتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کچھ تو ہوا ہے، آپ کچھ زیادہ ہی چپ لگ رہی ہیں۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا اور اسے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر میں بھائی کا ہی نہیں آپ کا بھی بھائی ہوں، تو آپ کو بھی بات تنگ کرنے کی کر رہی ہوں، یا بھائی سے کوئی شکایت ہے تو بتا سکتی ہیں مجھے۔ وہ نرمی سی انداز میں کہہ رہا تھا کہ اگر واقعی ایسی کوئی بات ہوتی تو میں اس کو بتا دیتی، کیونکہ اگر میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی نوک جھوک ہو جائے کرتی تو وہ میرا ہی ساتھ دیتا تھا اور واقعی میرے لیے بھائیوں کی طرح ہی ڈھال بن کر کھڑا ہوا ہوتا تھا۔ نہیں نہیں، تمہارے بھائی سے بالکل کوئی شکایت نہیں اور نہ ہی ان سے کوئی لڑائی ہوئی ہے، بس نہ اس گھر کا سوناپن اور ویرانی بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے اتنی گہری خاموشی سے اب وحشت ہونے لگی ہے۔ سوئی بھی نہیں ہوں کافی دنوں سے، میں نے منہ بسور کر صاف گوئی سے کہا تھا۔ اب تو سوئی بھی گرے تو اس کی آواز نہیں آتی ہے۔ یہ تو ہے، آپ کیا چاہتی ہو؟ میرا مطلب آپ کی نظر میں اس کا کوئی حل ہے؟ وہ میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولا تھا اور سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ حل تو ہے، مگر شاید تم نہ مانو۔ میں جانتی تھی کہ وہ اتنی جلدی نہیں مانے گا۔ حل اگر میرے ہاتھ میں ہوا تو ضرور پیش کروں گا۔ وہ فوراً مسکرایا تھا تو مجھے ذرا سی امید کی کرن دکھائی دی تھی۔ میں چاہتی کہ تم شادی کر لو، میں نے سنجیدگی سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ دیکھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ میں نے دیکھ سے اس کو دیکھا
کیونکہ عورتوں کو اکیلے رہنے اور گھر پر بادشاہت کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا۔ وہ فوراً ہنسی روک کر بولا، بادشاہت خاک کروں؟ میں نے منہ بسورا، ہاں ہاں ہاں، چلے سوچتے ہیں اس بارے میں بھی۔ اس نے بات کو فی الحال ٹال دیا تھا اور میں نے اتنی بات پر ہی خوش تھی کہ چلو اس نے سوچنے کے بارے میں تو سوچا نا۔ ایک دن میں امی کے گھر سے آئی تو میرا دیور لان میں بیٹھا ہوا تھا اور اسائنمنٹ بنانے کے لیے وہ شیٹس اور پینسل اپنے سامنے رکھ کر کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا تھا، مگر وہ چپ رہا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ بس یونیورسٹی کی ٹینشنز ہیں۔ یعنی یہ اسائنمنٹ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس کے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے سے ہی عیاں تھا کہ وہ اصل بات کو چھپا رہا ہے۔ خود کٹ کے دوسرے کام کرنے لگی۔ ایک رات میں اور میرا شوہر باتیں کر رہے تھے تو میں اچانک دیور کو بدلا رویہ یاد آیا۔ شوہر کو بتایا کہ تو اس نے میرا وہم کہہ کر ٹال دیا۔ اس طرح کچھ عرصہ گزر گیا، مگر میرے دیور کی گمسم رہنے کی عادت نہ گئی۔ اگر میں کوئی سوال کرتی تو وہ جواب دے دیتا، ورنہ خاموشی رہتا تھا۔ اس کی ایک اچھی جواب لگ گئی، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں تھا۔ وہ اتنا بوڑھی ہو چکا تھا کہ میں اس سے شادی کی بات بھی نہیں کرتی تھی کہ جانے وہ کیا رد عمل دے گا۔ بھابھی، اگر کسی کو بڑی عمر کی شادی شدہ عورت بلکہ بیوہ سے محبت ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس نے پوچھا تو میں چونکی۔ کس کو ہوگی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے، اور بے ساختہ بول اٹھا۔ میرے چہرے پر پھیلتی ایک دم حیرانی سی چھا گئی۔ اس بات کا رخ بدل ڈالا۔ مذاق کر رہا ہوں، بس میرا ایک دوست ہے، اس کو۔ اسے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا تو میں نے شکر کا گہرا سانس لیا، اس سے پہلے کہ گفتگو طویل ہو جاتی۔ میرا شوہر آ گیا تھا، ہم نے گفتگو کا موضوع بدل دیا تھا۔ ایک دن اچانک میرے دیور نے جلدی شادی کا شور مچا ڈالا۔ میں نے خوشی سے زیادہ حیران رہ گئی تھی کہ وہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا اور پھر کسی گھر کا پتہ دیا کہ وہاں جاؤں۔ میں اپنے شوہر کے مشورے سے گئی، مگر میں حیران رہ گئی کہ وہ تو بس 11 سال کی بچی تھی، جبکہ میرا دیور اس سے دوگنی عمر کا تھا، اور اس کی ماں بھی حیران تھی، اور اس کی ماں بھی جواں جہاں تھی، مگر وہ تھوڑی بیمار تھی۔ میں گھر واپس چلی گئی۔ دیور بے تابی سے میرے منتظر تھا، اور میں نے گھر جا کر بتایا کہ وہ تو بس 11 سال کی چھوٹی سی لڑکی ہے۔ دیور کو میری بات سن کر غصہ اور کہنے لگا کہ اسے سے کوئی سروکار نہیں، اسے بس اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میں اس کو یقین دلایا کہ میں کل جا کر بات پکی کر آؤں گی۔ میرا شوہر گھر آئے تو میں نے اس کو سارا معاملہ بتایا، اور وہ بھی سن کر بہت حیران تھا۔ اس نے اندازہ سے عیاں تھا، اور جیسے وہ بحث کرنے کے موڈ میں بالکل نہ ہو، تبھی چپ ساتھ دی۔ اگلے کچھ دن گھر مکمل خاموشی رہی۔ ایک دن دوپہر کو کھانا بنا رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میرا دیور تھا۔ میں کبھی چونک اٹھی، کیونکہ اس کے ساتھ دلہن کے روپ میں وہی 11 سالہ بچی تھی، یعنی وہ شادی کر آیا تھا۔ مجھے سلام کر کے وہ اسے لے کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ میں حیرانوں وہاں پر کھڑی دیکھتی رہی۔ اس چھوٹی سی لڑکی سے شادی کیوں؟ میرا شوہر بھی اس کو دیکھ کر پریشان تھا۔ میں نے بہت کوشش کی میں اس بچی سے پوچھ لوں کہ آخر میرے دیور سے شادی کیوں کی، مگر اس کے لبوں سے اف تک نہ نکلی تھی۔ ایک دن میرا دیور مجھے دفتر جاتے ہوئے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر میں نے اسے ذرا سا بھی برتاؤ برا کیا تو وہ اس کو لے کر یہاں سے چلا جائے گا۔ مجھے اس بے ضرر لڑکی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ویسے بھی میں نے یہی شکر کیا تھا کم سے کم اب گھر میں خاموشی تو نہیں ہوگی، اور مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ اپنی بیوی کو لے کر جانے لگا تو میں پریشان ہو گئی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کی طبیعت ناساز ہے، سو وہ اس کو لے کر جا رہا ہے۔ میں نے مزید بحث کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میری دیورانی بہت رو رہی تھی۔ وہ دیور کے ساتھ چلی گئی۔ شام کو میرا دیور گھر آیا تو وہاں پہ ایمبولینس میں آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی روڈ کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے مر گئی ہے۔ میں تو شاکڈ رہ گئی تھی کہ ابھی ان کی شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ میرا شوہر اب زیادہ دیر کمرے میں بند ہی رہتا تھا۔ اسے اب پھر سے دنیا سے کوئی سروکار نہیں رہا تھا۔
ایک دن وہ سارا دن کمرے میں باہر نہ نکلا تو میں نے اسے سمجھانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو میرے ہوش اٹھ گئے کہ میری دیورانی تو وہاں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بھی مجھے دیکھ کر اسی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ میں خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اگر وہ مر چکی ہے تو وہ یہاں پر کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے خوف سے دل خراش چیخ ماری، بھابھی میری بات سنیں، اس سے پہلے کہ میں ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی۔ میرا دیور فوراً سامنے آیا، بھابھی آپ یہاں بیٹھ کر میری بات سنیں۔ اس نے مجھے صوفے پر بٹھایا مگر میرا چہرہ خوف کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ میری آواز خوف و دہشت کی وجہ سے اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل میرا دیور سن پایا تھا۔ میری سماعتوں پر دھماکہ کر دیا گیا تھا۔ میں نے شاک کی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ بھابھی آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے دیور نے کہا کہ بھابھی آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ شادی شدہ عورتوں سے محبت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اس نے پوچھا تو مجھے ایک دم سے یاد آیا اور وہ میرے آفس کی میری کولیگ تھی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیوہ ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو شادی کے لیے کہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا تو اس نے انکار کر دیا کہ اس کی بیٹی بھی ہے۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں اس کی بیٹی کو بھی قبول کروں گا مگر وہ نہ مانی۔ کچھ عرصہ بعد اسے پتہ چلا کہ وہ کینسر کی لاسٹ اسٹیج پر ہے۔ ہمارے دفتر والے اس کا علاج کروا رہے تھے مگر اس کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ اس کے مرنے کے بعد میری بیٹی کا کوئی نہیں رہے گا تو میں اس سے شادی کر لوں۔ میں سن کر پہلے تو بہت شوق رہ گیا مگر مجھے وہ میری محبت کا واسطہ دے رہی تھی تو مجھے ماننا پڑا اور اچانک میرا نکاح کرنا پڑا۔ انتقال میری بیوی کا نہیں بلکہ اس کی ماں کا ہوا تھا۔ میں نے میری بیوی اس لیے کہا تھا کہ اگر میں اس کی ماں کہتا تو شاید آپ لوگ اسے گھر نہ آنے دیتے اور کوئی دوسری جگہ نہیں تھی کہ جہاں میں لے کر جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی آخری خواہش تھی کہ اس کے گھر والوں کو خبر ہو۔ میں اس کی ساری بات سن کر حیران رہ گئی اور اس کو اس قربانی پر دنگ رہ گئی تھی۔ میں اس کی مجبوری بھی سمجھ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو بھی اعتماد میں لے کر سب بتایا اور اس کا رد عمل مجھ جیسا ہی تھا مگر شکر ہے کہ اس نے میری دیورانی کو قبول کر لیا۔ یوں ہم سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔